تو مومنوں کی جماعت ہم تلاش کرتے ہیں، نظر نہیں آ رہی، کہاں تلاش کریں؟ اب مومن ہیں کون اور مومنوں کی جماعت ہے کیا، یہ سمجھیے آپ۔ سورہ حجرات، جن دوستوں نے قرآن کا مطالعہ کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں سورہ حجرات یہ معاشرتی صورت ہے، یعنی یہ پوری صورت اسلامی معاشرے کا تعارف ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ اس صورت میں ہم سے کہا گیا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے بدگمانی نہ رکھو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، ایک دوسرے کے برے القابات سے نہ پکارو۔ یہی ہے نا صورت۔ اس کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ ہمارا خالق کہہ رہا ہے، ہمارا مالک کہہ رہا ہے، دنیا کے 200 کروڑ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان صلح صفائی کرواؤ۔ یعنی اگر کہیں مسلمانوں کے درمیان، مسلم ممالک کے درمیان کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کرو، اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ شخص مسلمان نہیں ہے، قرآن کا مطلوب مسلمان، وہ ملک قرآن کا مطلوب مومن ملک نہیں ہے جو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ہوا دے۔ دنیا کے 200 کروڑ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی چپقلش ہو جائے، کوئی بات بگڑ جائے، چپقلش کو ختم کرو، بگڑی ہوئی بات کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ دوستو، وہ مومنوں کی جماعت ہم کہاں تلاش کریں جس کی تعریف رسول نے ہمارے سامنے رکھی؟ کون نہیں جانتا بخاری مسلم کی اس روایت کو؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اپنے رسول کے الفاظ سنیے دوست۔ ہم سب کا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم سب دم بھرتے ہیں، دل کے جذبے سے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ تم دیکھو گے دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کو، مومنوں کو محبت میں، پیار میں، الفت میں ایک جسم کی مانند ہے۔ رسول نے کہا المؤمنون کرجل واحد، دنیا کے 200 کروڑ مسلمان ایک ذات کی مانند ہیں۔ رسول نے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان، دنیا کے 200 کروڑ مسلمان یہ مل کر ایک عمارت بناتے ہیں، اور عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو تقویت دیتا ہے۔ اس مومنوں کی جماعت کو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں دوست۔ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف آئیں، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق مضبوط کریں۔ اللہ کی قسم معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک بہتری کو ہم محسوس کریں گے۔ اگر دوست آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اپنے آپ کو پڑھیں، 200 کروڑ مسلمان اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں، 57 اسلامی ریاستیں خدا کے سامنے کٹہرے میں کھڑی ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا تھا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء۔ مسلمانوں کے مفادات اور مسلمانوں کو بائی پاس کر کے کافروں سے دوستی نہ کرو۔ کافروں سے دوستی منع نہیں ہے، کافروں سے سفارتی تعلقات منع نہیں ہیں، کافروں سے تجارتی اقتصادی تعلقات منع نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو بائی پاس کر کے، مسلمانوں کے مفادات کو کچل کر غیروں سے دوستی رکھنا، پینگے بڑھانا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے مسلمان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ایسے اسلامی ملک سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔
فلسطین کے اندر 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے. لبنان کی باری آئی، شام کی باری آئی، یمن تباہ ہوا، افغانستان گیا، سبھی کچھ. کہاں سے بات اٹھی ہے دوست؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم مفادات کے اسیر ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سب کو قرآن اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک ایک مسلمان کا درد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.